نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، رشتے میں چچا باپ کے بھائی کو کہتے ہیں، سیدنا ابو الفاضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ایک غزوہ سے، جس کو غالباً غزوہ تبوک کا شمار کیا گیا، حضور کے پاس آ کر مدینے میں واپس جنگ سے آ کر عرض کی، حضور میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، کچھ اشعار لکھے ہیں، اجازت ہو تو سناؤں؟ میں نے آپ کی نعت لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا ضرور سناؤ۔ لا یفدد اللہ فاکا، اے چچا جس منہ سے نعت پڑھو وہ منہ سلامت رہے، جس منہ سے تم میری نعت پڑھو وہ منہ سلامت رہے۔ پتہ چلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، جو حضور کی عظمت و شان کا محبت و عقیدت سے ذکر کرتے ہیں، وہ منہ سلامت رہتے ہیں۔ کہاں تک سلامت رہتے ہیں؟ اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جہاں بہت سے لوگوں کے چہروں کا جو حال حدیثوں کے مطابق ہوگا، نعت پڑھنے والوں کے منہ اس دن بھی سلامت رہیں گے۔ اب جنگ سے واپس آئے ہیں، جنگ تبوک، مدینہ منورہ سے مسلمان گئے تھے، کون سی ہجری میں ہوئی وہ بھی موجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے 60 برس گنتی کے لحاظ سے ہو چکے ہیں۔ حضرت عباس، صحابہ کا ہجوم، غالباً ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اس وقت 30,000 صحابہ موجود تھے۔ ہزاروں صحابہ کے سامنے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا قصیدہ پڑھتے ہیں، اور اس میں پہلا شعر یہ پڑھتے ہیں، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ، حضور جب آپ پیدا ہوئے زمین چمک اٹھی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کو محفل میلاد پر اعتراض ہے، صحابہ کا مجمع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مجسم ہو کر تشریف لائے، تقریباً 60 برس گزر چکے ہیں، اور اس وقت بھی صحابی حضور کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ذکر غلط نہیں ہے، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے۔ تو پتہ چلا ذکر میلاد کرنا صحابہ سے ثابت۔ وہ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ تو بالکل منایا، ایک بار نہیں کتنی بار منایا، تمہیں اندازہ نہیں ہے، وہ تو ہر لمحے میلاد مناتے تھے۔ تو آج بھی ہم حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اس کو میلاد شریف کہتے ہیں، یہ غلط نہیں۔